اسرائیل ایران کی جنگ جو ہے وہ ایک نئے لیول پہ نئی سطح پہ پہنچ چکی ہے۔ میں آپ کو آج چند باتیں بتانا چاہتا ہوں جو بڑی اہم ہیں۔ اسرائیل جو ہے یہ کئی سال سے حملہ کرنے کا پلان کر رہا تھا۔ آج خود امریکہ کے سابق صدر بل کلنٹن نے یہ کہہ دیا کہ نیتن یاہو کی کئی سال پرانی خواہش ہے ایران پہ حملہ کرنا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ایران پہ حملہ کرنے سے اس کا اقتدار جو ہے طول پکڑے گا۔ اب یہ ایک امریکن پریزیڈنٹ نے یہ بات کہہ دی ہے تو اب تو کسی کو شک و شبہ اس پہ نہیں رہنا چاہیے کہ اسرائیل کے پاس نیوکلیر ویپنز وغیرہ کوئی نہیں، یہ تو سارا بہانہ ہے، نشانہ اصل میں کچھ اور ہے۔ نیتن یاہو جو ہے اور نریندر مودی انشاءاللہ یہ تو کتے کی موت مریں گے، میرا تو یہ بلیف ہے، میرا تو یہ ماننا ہے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے اس جنگ میں اور اس سے ذرا پہلے کی جو جنگ ہے جو غزہ کے اندر ہو رہی ہے اتنے عرصے سے، وہاں پہ اسرائیل نے ہر قسم کی حد پار کر لی ہے۔ یہی انہوں نے کوشش ایران کے اندر کی کہ سویلین پاپولیشن کو ٹارگٹ کیا جائے، اسیسینیشنز کی جائیں لوگوں کی انڈیویجولی، اور ملٹری جنرلز ہوں یا سائنٹسٹ ہوں یا سائنٹسٹ کہہ کے لوگوں کو قتل کیا جائے، شہید کیا جائے۔ چلے انہوں نے کر لیا، تو ایران نے بھی جوابی طور پہ جب کارروائیاں کیں تو پھر اس نے بھی کچھ سویلین علاقوں پہ بھی میزائلز مارے، بم مارے۔ تو اب اسرائیل کی چیخیں نکل گئی ہیں، وہ بھاگ کے امریکہ کے پیچھے چھپ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آؤ ہمیں بچا لو یا جنگ میں کود جاؤ اور ایران پہ حملہ کرو، اور B-52 بامبرز لے کے آؤ اور یہ کرو وہ کرو اور نیوکلیر اڑاؤ اور بلا بلا بلا۔ ہو کیا رہا ہے؟ آج اور کل یورپ کے کچھ ممالک جو ہیں وہ ایک سیز فائر کے فارمولے کے اوپر بیٹھ کر اس کے اوپر مشاورت کریں گے ان فریقین کے ساتھ، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی پیش رفت ہوگی۔ اس کی وجہ ہے کہ یورپ جو ہے اس کو تو اسرائیل سمجھتے ہی کچھ نہیں۔ دیکھیں پیس ہمیشہ چودھری مزاروں کی کراتے ہیں، مزارے چودھریوں کی نہیں کراتے۔ تو یہاں پہ امریکہ کرا سکتا ہے سیز فائر، یا پھر اپنا جو ہے ان دس کیس چائنا جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے، کیونکہ ایران بھی شاید امریکہ کی بات اس طرح سے نہ مانے، چائنا کی مان سکتا ہے، اور نیتن یاہو کو بھی پرابلم نہیں ہے کیونکہ چائنا ایک سپر پاور ہے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے اس پوری جنگ میں جو 9ویں دن پہ اب انٹر ہو گئی ہے، میں آپ کو بالکل محتاط اندازے کے مطابق ایک بات کر رہا ہوں کہ اسرائیل کے اندر $500 ٹریلین کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے۔ $500 ٹریلین میں کہہ رہا ہوں۔ ایران میں بڑا نقصان ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، ایران میں بے شمار تباہی ہوئی ہے، نقصان ہوا ہے، لیکن ہم ایران سے تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ وہ اپنا دفاع کسی طرح کرے گا یا اپنا بچاؤ کر سکتا ہے۔ لیکن جس طرح اس نے پینیٹریٹ کر کے دنیا کے 4 سب سے زیادہ مانے ہوئے نامی گرامی ایئر ڈیفنس سسٹمز کو پینیٹریٹ کر کے اس نے اسرائیل کی چولے ہلا دی ہیں پکڑ کے، وہ قابل تحسین ہے، اور ملیٹریلی اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ کل ہم نے اس کو تھوڑا سا ٹچ کیا تھا، تو آج میں نے سوچا کہ میں دوبارہ اپنے اسی اینالسٹ کو لے کے آؤں، ثقلین امام۔ میں نے آپ کو کل تعارف میں بتایا تھا کہ یہ گورنمنٹ کالج میں میرے سینئر ہوتے تھے، پھر کئی سال BBC کے ساتھ بھی منسلک رہے لنڈن کے اندر، اور انہوں نے بڑی تحقیق کی ہے ان سارے میزائل سسٹمز پہ، کیونکہ اس وقت دیکھیں نہ ایئر فورس کی لڑائی ہو رہی ہے، نہ نیوی کی لڑائی ہو رہی ہے، نہ زمینی افواج کی لڑائی ہو رہی ہے تو صرف میزائلز اور ڈرونز کی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ان دونوں چیزوں کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ثقلین امام، السلام علیکم۔ السلام۔ ثقلین صاحب، میرے پاس جو لسٹ ہے لیٹسٹ ہمارا سیجل میزائل اسرائیل نے، اس سے پہلے خیبر، عماد، شہاب، غدر، پاوے، فتح، خیبر شکن اور حاجی قاسم یا حاج قاسم۔ آپ مجھے بتائیں اور میرے ناظرین کو بھی بتائیں کہ ان میزائلز میں کیا کیا فرق ہے اور کیسے یہ پینیٹریٹ کرتے رہے۔ 4 ایئر ڈیفنس سسٹمز لگے ہوئے اسرائیل کے، اور پھر بھی جا کے اتنی تباہ کاری وہاں مچا دی۔ ایک ہمیں پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے جو اسرائیل کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اس میں جو ان کے پاس ایئر ڈوم ہے جو کہ امریکہ نے اسے سپلائی کیا ہوا ہے، ایئر ڈوم آئرن ڈوم جو ہے یہ اصل میں مقامی یعنی حماس کے یا فلسطینیوں کے یا حزب اللہ کے جو راکٹ جیسے بہت ہی آپ کہہ لیں کہ پرانی نسل کے جو میزائلز راکٹس تھے ان کو روکنے کے لیے تھا،
کیونکہ وہاں سے اکثر آتے رہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا ایک پرماننٹ انتظام کر لیا جائے۔ ایک تو اسرائیل نے اپنے جو اس کی اپنی طے کردہ جو سرحد ہے وہاں پہ اس نے فصیل بنائی ہوئی ہے، فینس جس کو وہ کہ تو فینس نہیں ہے بلکہ وہ کنکریٹ کی وال ہے، اور ساتھ اس نے یہ آئرن ڈوم کھڑا کیا تھا کہ اگر ان سے میزائل ہیں تو اس کو روک لیا جائے۔ تو آئرن ڈوم جو ہے وہ ایرانی میزائلز کے سامنے تو بیکار ہے، لیکن آئرن ڈومز کے علاوہ جو اس کے پاس تین بڑے ہیں، ایک ان میں ہے ڈیوڈ سلنگ جو ان کا اپنا بنایا ہوا ہے، ایک ایرو ون، ایرو ٹو، ایرو تھری، یہ بڑے ہائی کلاس کے ہیں، اور سب سے ٹاپ کا جو ہے وہ ہے تھارڈ۔ تو یہ تھارڈ ایک ایسا میزائل ہے، یہ امریکہ کے بنائے ہوئے ہیں یہ، کہ جو اگر کوئی بڑا پاورفل بیلسٹک یا ایون سونک میزائل بھی آئے تو یہ اس کو جب وہ میزائل کروز یعنی بیلسٹک میزائل جو جب یہ پہلے آسمان میں جاتا ہے پھر یہ ایک سرکل بناتا ہوا یعنی قوس قزح بناتا ہوا پھر دوسری طرف یہ نیچے گرتا ہے جو اس کا ہدف ہوتا ہے، تو جب یہ واپس گر رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کی سپیڈ اور بھی تیز ہو جاتی ہے، گریوٹی، لا آف گریوٹی کی وجہ سے، یعنی وہ زمین کی اس کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے۔ تو وہاں پہ ایک تو اس کا اپنا پروپلشن ہوتا ہے، یعنی اپنی جو اس کی پش ہوتی ہے، اس کا ایندھن جل رہا ہوتا ہے، دوسرے گریوٹی بھی ہوتی ہے۔ تو وہاں پر تھاٹ کے پاس صلاحیت ہے اس کو روکنے کی، اور تھاٹ نے یہی سسٹم جو ہے جنوبی کوریا یعنی ساؤتھ کوریا، جاپان اور اپنے ایسے جو ممالک جن کو وہ سمجھتا ہے کہ وہاں پر نصب کیا ہوا اور اپنے ہاں لگایا ہوا ہے۔ تو ان نظاموں میں جب ایران نے ابھی جو یعنی اول تو ہمیں پہلے بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایران نے سے پہلے دو میزائل کے حملے کیے تھے، ایک اپریل میں پچھلے سال ہے کہ اس کے بعد ایک کیا تھا، تو اس کے بعد پھر اسرائیل نے پھر کیا تھا ایران پہ حملہ، لیکن ایران نے اس کا جواب نہیں دیا، کیونکہ امریکہ نے یا دوسرے نے کہا کہ جب ہم آپ سے کی بات چیت کراتے معاملات طے کراتے آپ مزید حملے نہ کریں۔ اور جو ایران کی جو موجودہ قیادت یعنی صدر صاحب جو ہیں یہ ریفارمسٹ ہیں جو مغرب کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں ہم اس موضوع پہ بات کر سکتے نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ مناسب سمجھے تو آپ کسی وقت اس پر بات کر سکتے ہیں کہ ایران کے اندر کتنا بڑا ایک ریفارمسٹ کا نقصان ہوا ہے اس سارے حملے کی وجہ سے، جو کہ ایک پرامن تبدیلی لا رہے تھے ایران کے دور اندر۔ تو خیر ان لوگوں نے امریکہ کی بات مان لی اور اسرائیل پر تیسرا حملہ نہیں کیا، جبکہ ایران ان پر تین حملے کر چکا ہوا، اسرائیل ان پر تین حملے کر چکا ہوا ہے۔ تو اب جب یہ جنگ شروع ہوئی تو پہلے دن تو آپ کے علم میں ہے کہ اسرائیل نے ان کی پہلے لیڈرشپ ساری ہلاک کر دی، اور اس کے بعد یہ جب سنبھلے تو 15 گھنٹے لگ گئے، اور اس میں سنبھلنے کے بعد پھر انہوں نے اپنے میزائل شروع کیے، اور ظاہر ہے ابتدائی طور پہ میزائل جو ہے انہوں نے وہ مارے ہیں اسرائیل کے اوپر جو کہ 20 سال پرانے تھے، اور ظاہر ہے شروع میں آپ اس طرح احتیاط سے مارتے کہ آپ پہلے آپ چیک کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کہاں کہاں پہ رکاوٹ ہوگی، کوریڈور کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ہے، یعنی رستے کہاں پہ بنے ہوئے، یہ آپ جو سمجھ لیجیے جس طرح مائنز کا کام ہوتا ہے نا کہ آپ بارودی سرنگیں لگا دیتے ہیں، تو پھر وہاں پہ آپ چیک کرتے ہیں پہلے کہ کہاں کہاں بارودی سرنگیں کمزور ہیں یا کم ہیں، پھر آپ وہاں سے ایک رستہ بناتے ہیں آگے بڑھنے کا۔ تو اسی طرح انہوں نے دیکھا کہ کہاں کہاں پہ ان کے ایئر ڈومز یا ایئر ڈیفنس سسٹم جو بڑا مضبوط ہے، تو وہاں سے ہٹ کے پھر انہوں نے دوسرے رستے تلاش کرنے شروع کیے۔